سفر کے مہینے کے اندر سریۃ القرا یعنی بیر معونہ کا واقعہ بھی پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر عامر بن مالک ابو برا نامی ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، آپ کی خدمت میں آ کر کچھ ہدیہ پیش کیا۔ آپ نے ہدیہ قبول کرنے سے انکار فرمایا۔ پھر آپ نے اس شخص کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے اس دعوت کو قبول بھی نہیں کیا اور رد بھی نہیں کیا، اور یہ کہا کہ اگر آپ اپنے اصحاب میں سے کچھ ساتھی اہل نجد کی طرف بھیج دیں اور اسلام کی دعوت کے حوالے سے وہاں پر تشریف لے جائیں تو مجھے امید ہے کہ نجد والے لوگ ان صحابہ کی دعوت کو قبول کر لیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے کا اظہار فرمایا کہ مجھے ان سے خطرہ اور خوف ہے، اس لیے میں نہیں بھیج سکتا۔ تو یہ شخص عامر بن مالک ابو برا کہنے لگا کہ میں اپنی ضمانت پر لے جاتا ہوں، میں ان کا ضامن ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قراء صحابہ کرام، 70 قاری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضرت منذر بن عمر ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت کے اندر ان کو امیر بنا کر ان 70 صحابہ کو روانہ فرمایا، اور یہ 70 صحابہ وہ مقدس شخصیات میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، وہ پاک باز ہستیاں تھیں کہ جو دن بھر جنگل سے لکڑیاں چنتے، شام کو وہ لکڑیاں فروخت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ اصحاب صفا کے جو طلباء کرام تھے ان کے لیے شام کو کھانا لاتے تھے۔ پھر رات کا وقت کچھ قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں گزارتے اور کچھ وقت تہجد اور قیام اللیل کے اندر گزرتا تھا۔ ان عظیم شخصیات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے روانہ کیا تو یہ مکہ اور غسفان کے درمیان میں ایک جگہ آتی ہے بیر معونہ، وہاں پر انہوں نے جا کر پڑاؤ ڈالا۔ ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط روانہ کیا عامر بن طفیل کے نام۔ یہ عامر بن طفیل قبیلہ بنی عامر کا سردار تھا، اور جو ابو برا نامی شخص ان صحابہ کو لے کر اپنی ضمانت پر لے کر جا رہا تھا اس کا بھتیجا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خط روانہ کیا کہ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خط دینا، اور ان کی ذمہ داری ہوگی کہ یہ عامر بن طفیل تک خط پہنچائیں گے۔ تو صحابہ یہاں بیر معونہ پر ٹھہرے، حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس پہنچے۔ عامر بن طفیل نے خط پڑھنے سے پہلے ہی ایک آدمی کو اشارہ کر دیا کہ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دے، قتل کر دے۔ تو اس کے اشارے سے ایک آدمی نے حضرت حرام بن ملحان کو پیچھے سے نیزہ مارا جو آر پار ہوا،
اور آخر وقت کے اندر ان کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے، اللہ اکبر فزت و رب الکعبہ، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اب اس کے بعد عامر بن طفیل نے اپنے قبیلہ بنی عامر کو اس بات پر ابھارا کہ بقیہ جو مسلمان بیر معونہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو بھی تم مار ڈالو، قتل کر دو، اچانک ان پر حملہ کیا جائے۔ لیکن قبیلہ بنی عامر کے لوگوں نے کہا کہ تیرا چچا ابو برا ان کا ضامن ہے، ان کو ضمان دے چکا ہے، لہذا ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ جب عامر بن طفیل اپنی برادری سے اور اپنی قوم سے، قبیلے سے مایوس ہوا تو اس نے قبیلہ بنی سلیم کو جا کر اس بات پر آمادہ کیا کہ تم مسلمانوں کو قتل کر دو۔ تو وہاں پر کچھ اور قبائل تھے، عصیہ، ریل، زکوان، یہ قبائل اس بات پر تیار ہو گئے اور انہوں نے آ کر مسلمانوں پر حملہ کیا اور سب صحابہ کو شہید کر ڈالا۔ اب ان 70 صحابہ میں سے 2 صحابی حضرت منذر بن محمد اور اسی طرح حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہما، یہ 2 جانور چرانے کے لیے جنگل کی طرف گئے ہوئے تھے، یہ 2 بھی بچ گئے۔ ایک اور صحابی حضرت کعب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے، دشمن نے یہ سمجھا کہ یہ بھی شہید ہو چکے ہیں، لیکن ان کے اندر زندگی کے آثار تھے، ان کو چھوڑ دیا اور یہ بھی بچ گئے، اور پھر بعد کے اندر واپس ہے اور زندہ رہے اور غزوہ خندق کے موقع پر یہ جا کر شہید ہوئے۔ پھر تو یہ جو 2 صحابی جانور چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں سے دیکھا کہ بیر معونہ کے کنویں کے پاس وہاں پر اوپر پرندے اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اسے اندازہ لگایا کہ یہاں پر پرندوں کا اڑنا یہ کوئی خطرے کی علامت ہے، وہ گھبرا گئے کہ لگتا ہے کہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے۔ یہ دونوں حضرات وہاں سے واپس ہے اور یہاں آ کر دیکھا تو وہ صحابہ کرام خون کے اندر نہلے ہوئے سب شہید ہوئے پڑے تھے۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو عمر بن امیہ کا مشورہ تھا کہ واپس مدینہ منورہ چلیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے واقعے کی خبر دیں۔ منذر بن محمد نے کہا کہ یہاں چونکہ شہادت کا موقع ہے تو ہم شہادت کو اپنے ہاتھ سے کیوں جانے دیں۔ تو یہ دونوں حضرات کفار کے ساتھ لڑے تو منذر بن محمد شہید ہو گئے اور حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہو گئے۔ اب اس کو گرفتار کر کے عامر بن طفیل جو یہ سارا کام کروا رہا تھا، ان کا سردار تھا، اس کے پاس ان کو لایا گیا۔ تو عامر بن طفیل نے حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بال کاٹے اور اس کے بعد کہا کہ میری ماں نے نظر مانی تھی، منت مانی تھی غلام آزاد کرنے کی، لہٰذا میں اپنی والدہ کی منت کو پورا کرنے کے لیے میں تجھے آزاد کرتا ہوں، جا میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ اب حضرت عمر بن امیہ کو انہوں نے چھوڑ دیا اور اسی مارکہ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے اور شہادت کے بعد ان کی لاش کو آسمانوں پر فرشتوں نے اٹھا لیا تھا۔ یہ عامر بن طفیل بعد کے اندر لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ مسلمانوں میں وہ کون شخص ہے کہ جس کے قتل ہونے کے بعد میں نے اس کی لاش کو دیکھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں، اور پھر یہاں تک کہ آسمان نیچے رہ گیا اور ان کی لاش اوپر چلی گئی۔ لوگوں نے بتلایا کہ وہ عامر بن فہیرہ تھے اور حضرت عامر بن فہیرہ کے قاتل جبار بن سلمہ یہ خود کہتے ہیں کہ جب میں نے عامر بن فہیرہ کو نیزہ مارا تو یہ شہید ہونے لگے تو انہوں نے کہا فزت واللہ، اللہ کی قسم میں نے اپنی مراد کو پا لیا ہے۔
تو یہ کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ اس کی کیا مراد تھی جو قتل ہونے پر انہوں نے اس کو حاصل کیا ہے. کہتے ہیں میں نے حضرت ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ انہوں نے جو کہا کہ میں نے اپنی مراد کو پا لیا، ان کی کیا مراد تھی؟ انہوں نے کہا ان کی مراد جنت تھی اور انہوں نے جنت کو پا لیا. اور پھر بعد کے اندر یہی جبار بن سلمہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے کہا میرے اسلام قبول کرنے کا جو سبب بنا وہ یہ تھا کہ جیسے میں نے ان کو شہید کیا تو فرشتوں نے ان کی لاشوں کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ واقعہ میرے اسلام قبول کرنے کا سبب بن گیا. پھر اس بارے میں دو روایتیں ہیں کہ ان کی لاش نیچے زمین پر لئی گئی یا نہیں لئی گئی. ایک روایت میں یہ ہے کہ پہلے اٹھایا گیا، فرشتوں نے لاش کو اٹھایا پھر بعد کے اندر زمین کے اوپر رکھ دیا. لیکن ایک اور دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ فرشتوں نے ان کی لاش کو آسمانوں کے اندر چھپا لیا. پھر حضرت ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خط لکھا کہ حضرت عامر بن فہیرہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے ان کے جسم کو اٹھا لیا یہاں تک کہ علیین کے اندر ان کو لے گئے. تو یہ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ بعد کے اندر مشرکین کو ان کی لاش کہیں نظر نہیں آئی. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سارے واقعے کی اطلاع ہوئی تو اللہ کے نبی کو بہت دلی طور پر صدمہ ہوا اور اتنا بڑا صدمہ پہنچا کہ شاید اس سے پہلے اللہ کے نبی کو اتنا بڑا صدمہ نہ پہنچا ہو، اور زندگی بھر اس بات کا صدمہ رہا کہ 70 قاری صحابہ کرام اس واقعے کے اندر دھوکے کے اندر ان کو شہید کر دیا گیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی صحابہ کرام کو بتلایا کہ تمہارے ساتھیوں کو، تمہارے دوستوں کو یوں دھوکے کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے. اور فرمایا کہ انہوں نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ یا اللہ ہمارے اس واقعے کی خبر ہمارے ساتھیوں تک پہنچا دے کہ ہم اپنے رب سے جا ملے ہیں اور ہم اپنے رب سے راضی ہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو چکا ہے.